سامعین، بھائیوں، پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جو ہے شب قدر کی تلاش میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس سال کا جو مہینہ رمضان کا ہے، تو آج کی اس رات کی جو ہے تیسری رات، آج کے ہے 25ویں تاخرات ہے، تو 25ویں تاریخ جو رمضان کی، تو الحمدللہ اس رات میں ہم جو ہے شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش میں یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمارے آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو اجر ہے، یعنی اس رات کی جو فضیلت ہے، تو بھرپور فضیلت ہمارے حق میں کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اس لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور فرمانا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہے پورے ایک سورے کو نازل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص ہے قل هو الله احد اللہ الصمد ایک سورہ ہے، اس طریقے سے سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اس طریقے سے جو ہے سورہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کے تعلق سے، لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک مکمل سورہ قرآن میں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مختصر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس رات میں، یعنی ہم نے اتارا اس رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا۔ تو کیا نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا اتارے اس رات میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی اور ایک آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، بالخصوص اسپیسیفکلی جو ہے اس رات میں، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے نازل کیا۔ یہ بات وہاں یہاں پر واضح ہو گئی۔ تو اس رات میں جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ میں فرماتے اس رات کے تعلق سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیسی رات ہے، کیسی برکت والی رات ہے، کیسی بڑی رات ہے، تم کو کیا معلوم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تم کو کیا معلوم کہ کیسی رات ہے۔ تو لہذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کے احترام میں، اس رات کی عزت میں، اس رات کے تعلق سے ہم جو ہے خصوصی طریقے سے جو احادیث میں جو بیان کیا گیا، جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب ہمارا ایک انداز ہوتا، کسی سے کچھ بات کر رہے تو بولتے، کسی کے تعلق سے اگر ہم بولنا چاہ رہے یا اگر ایسا سمجھے کہ بھائی کوئی سعودی جا کے آئے، تو ہم انہوں وہاں کے تعلق سے فرماتے کہ ارے سعودی کیا ہے، بھائی زبردست چیز ہے، ارے یہاں کے جیسا نہیں رہتا، وہاں کا ماحول الگ رہتا، یا کوئی اور امریکہ کو جا کے آئے، آسٹریلیا کو جا کے آئے، بہر اپنے حساب سے کوئی ملک کو جا کے آئے، کوئی چیز کی اگر تعریف کرتے ہیں کوئی، تو بولتے ہیں کہ بھائی تمہارے کو کیا معلوم اس کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز یہاں پر فرما رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ رات کیسی رات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات جو ہے 1000 سال اگر ہم عبادت کرتے ہیں، تقریباً 83 سال 4 مہینے اگر ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس رات کی فضیلت اس سے بھی بڑھتی ہے۔ 1000 سال عبادت، 1000 سال انسان جینا تو چھوڑ دیجیے، آج کل تصور نہیں، 100 سال بھی بڑی مشکل سے جی رہا ہے انسان، 100 سال بھی نہیں جی رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بہترین موقع دیے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر رات اس رات کی ہے، عبادت جو ہے اس رات کی عبادت ہے۔ تو 83 سال 4 مہینے تقریباً جو ہے اس کی
عبادت کا جو کیلکولیشن کر دے، حساب کرے تو اتنی عبادت. تو بھلا بتائیے کہ یہ رات جو اتنی بابرکت رات ہے، تو کیا ہم اس رات میں ہم غافل رہ سکتے کیا؟ نہیں، غافل نہیں رہنا ہے. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. اور اس رات میں کیا ہوتا؟ ملائکہ کا نزول ہوتا، اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اس رات میں فرشتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں نازل کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ رات سلامتی والی رات ہے، ایک دم پرسکون رات ہے. جو ہمارے 360 دن جو ہوتے ہیں ان راتوں سے یہ رات ہٹ کر ہے. 365 ڈیز جو ہوتے ہیں، 365 ڈیز کے اندر جو رات جو ہوتی ہے اتنے دنوں کے اندر، وہ راتوں سے رات الگ رات ہے، ہٹ کر ہے یہ رات. یہ سلامتی والی رات ہے. اور کب تک یہ رات کا یہ سلامتی کب تک ہے؟ فجر کی نماز تک. فجر کی نماز تک یہ رات جاری ہے. تو لہذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کا ہم اہتمام کریں. اس رات میں جو ہم عبادت کرنا ہے وہ عبادت کریں. اور اس رات کے تعلق سے یہاں پر تو ہم کو واضح بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ایک سورہ پورا نازل کیے اور اس رات کی لیلۃ القدر کی جو ہے نا اہمیت بتائے. تو یہ اہمیت بتانے کے بعد میں احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان فرماتے اس رات کے تعلق سے کیسی رات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر والی رات کون سی رات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ کے حکم سے یہ تاریخ جب بتا دی گئی کہ شب قدر والی رات یہ رات ہے، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ جو ہے نا مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر چند لوگ جو ہے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور آپس میں جو لڑ رہے تھے لوگ، تو ان کے درمیان صلح کرتے ہیں. تو اس کے درمیان کیا ہوتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس تاریخ کو اٹھا دیتے ہیں، یعنی بھلا دیتے ہیں. اب بھلا دینے کے بعد صحابہ کرام آ کر پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شب قدر والی رات کون سی رات ہے؟ بعض آ کے پوچھتے ہیں کیا 27ویں رات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں 27ویں رات. بعض صحابہ کرام آ کر پوچھتے ہیں کیا 21ویں رات ہے؟ تو رمضان کی جو 21ویں رات ہے کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 21ویں رات ہے. بعض آ کر پوچھتے ہیں کہ 23، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں 23 ہے. بعض آ کر پوچھتے ہیں 25، بعض آ کر پوچھتے ہیں 29، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہی تاریخ ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ 5 رات، اور ایک حدیث ہے کہ 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تو تلاش کرو. تو لہٰذا آپ کو ہم کو یہ بات معلوم تھی کہ لیلۃ القدر جو رات ہے ایک رات کو خصوصاً پکڑ لینا کہ جو ہے نا 27ویں رات ہی شب قدر والی رات ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کہ 5 طاق راتوں میں ہم کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. یہ 5 راتوں کا اہتمام کرنا. تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کرام کا جو ہے نا صحابہ کرام کا دین سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا یہ شوق ہے. تو اب ہمارے جیسے صحابہ کرام نہیں تھے، کون سی بھی چیز میں جو لاپرواہی ہے ہمارے پاس، تو ویسی لاپرواہی نہیں تھی. اور خاص طور پہ دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، قرآن حدیث کا معاملہ ہے، تو ہم اور بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ارے جان دو بھائی، دیکھیں کی بات ہے، ہمارے پاس دین کی دلچسپی نہیں ہے، عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ دین پہ قائم ہونا، اس پر جمے رہنے کی ہمارے پاس وہ جفتجو تڑپ نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام ویسے نہیں تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، پیاری یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اور ہم تمام جو ہے امت کی ماں ہے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پاؤں، شب قدر کو پاؤں، تو میں کیا کروں؟ یعنی 5 طاق راتیں جو آپ بتائے ہیں، تو ان 5 راتوں میں ہم جو تلاش کرنا ہے شب قدر کو، تو ان 5 راتوں میں ہم کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھو. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھ کو معاف کر دے. تو یہ دعا ہم کثرت سے پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شب قدر والی رات جو تم طاق راتیں جو تلاش کر رہے ہو کہ شب
जाते हैं, तो रातों में हम क्या पढ़ना है, इस दुआ को हम कसरत से पढ़ना है इंशाअल्लाह। अब इसके साथ साथ हम जितने नफिल नमाजें चाहे उतनी नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, जितना हम कुरान की जो तिलावत करना चाहे तो उतने हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं। और इस रात में खुसूसन हमको करना ये है कि अपने आप को अल्लाह की बारगाह में जो है ना अपने आप को झुका देना है, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को जो है सौंप देना है, अल्लाह के सामने अपने दिल दिमाग को अपने आप को जो है ना सुपुर्द कर देना है, अल्लाह के सामने जो है ना माफी तलब करना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको माफ कर दे। ये एक साल में पता नहीं हमसे कितने ऐसे गुनाह हुए, कबीरा गुनाह भी हुए, बड़े बड़े गुनाह भी हुए, छोटे छोटे गुनाह भी हुए, हमसे कई ऐसे गर्जिशें हुए, खताएं हुए, या अल्लाह हम जो है जाने अनजाने में कितने हम ऐसे गुनाह किए, अल्लाह हमको जो है ना माफ कर दे। ये माफी तलब करने वाली, माफी चाहने वाली रात है अल्लाह से। बस ये रात को हम जो है टाइम पास वाली रात ना समझें। ये रात क्या है, अल्लाह से दिल लगाने वाली रात है, अल्लाह से अपने आप को जो ना अपना ताल्लुक अल्लाह से उस ताल्लुक को बढ़ाने वाली ये रात है। तो इसका हम एहतमाम करें। और जो है हमको शर्म आने की कहीं पूरे मजमे में हम जो ना कैसे जो है अल्लाह के सामने हम जो है ना हाथ उठाएं, कैसे हम जो अल्लाह से मांगे, कैसे हम रोए, अल्लाह के सामने रोना है जी। छोटा बच्चा जिस तरीके से अपनी माँ से जो है ना कुछ हासिल करना है, अपने बाप से कुछ हासिल करना है, तो हासिल करे तक नहीं छोड़ता, वो इतना जिद करता है, इतना जिद करता, आखिरकार वो रो पड़ता है जब तक कि वो चीज को ना मिली, जब तक वो जो है ना अपने आप को जो है ना मुकम्मिल जो है अपने वालिदैन के सामने जो है ना अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि जो है ना पूरा झिंझोड़ देता अपने माँ बाप को। उस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है ना राजी करने वाले बने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जो है ना गिड़गिड़ाए, रोए अल्लाह के सामने। लोगों के सामने हमको जो है ना रोने की अगर शर्म आ रही, तो जो हिजरा जो बनाया गया इत्तिकाफ में जो लोग हैं उनके लिए ये खास मौका है। और उसी हिजरे में जाइए, जाकर 10 मिनट अल्लाह के सामने हम जो है गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, या अल्लाह तू माफ करने वाला, तू ही कुल अफ़्वा, और माफी को तो पसंद फरमाता है, लिहाजा हमको माफ कर दे। दुआ करना है ना, कोशिश करना है। यहाँ तक भी लोग फरमाते हैं अगर हम अल्लाह के सामने जब हम दुआ करते हैं, अगर हम जो रोने के लायक नहीं, हमारा दिल इतना कट हो गया गुनाहों की वजह से या हमारे बद अमलों की वजह से, हमारे बद अमाल की वजह से हमारा दिल अगर इतना पत्थर दिल हो गया, तो कम से कम जो है रोने की सूरत तो भी बनाओ, रोने की सूरत तो भी बनाओ, कम से कम अल्लाह को मनवाने की कोशिश करो। हम इतने बेगैरत है कि पूरे रमजान के महीने को जो है ना इतना लाइट ले लिए, इतना जो है ना उसको एकदम हल्का समझ के अपने हिसाब से भी जिंदगी गुजारे। कम से कम ये 10 रातें, तो 10 दिन जो आखिरी अशरे की अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा कराम के हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 10 दिन जब ये शुरू हो जाते तो अपने कमर को कस लेते, इस तरीके से कस लेते। कोई अगर मेहनत मजदूरी करने वाला कुछ वजन उठाने का है तो वो तैयार रहता कि मैं अपने कमर को कस लेता, तैयारी में मुकम्मल कि मैं जो है ना उसको हासिल करना है, काम करके रहना बस। तो उस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 रातें जो शुरू होती है, आखिरी 10 रातें, 10 दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की तरफ इस तरीके से लग जाते कि जो है अपने कमर को कस लेते और तैयार हो जाते इबादत के लिए। तो उस तरीके से अपने आप हम तैयार रखना है इंशाअल्लाह। तो उसके लिए क्या है, चंद ऐसी अहम चीजें जो बुनियाद है उसको हम समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए, कौन सा भी इंसान, मुसलमान तो है ही है, लेकिन आम इंसान सब लोग, तो सबकी कामयाबी के लिए एक ही एक कसौटी है, कामयाबी के लिए एक ही एक कुंजी है, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, तब तक कि उसके कितने भी नेक अमाल हो, अमाल पूरे बेकार होने वाले हैं। ये हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में आपको बात बता रहा हूँ। हम देखते मुआशरे के अंदर लोग कई नेक काम करने वाले और जो है सदका खैरात करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, लोगों को खाना खिलाने वाले, लोगों को कपड़े पहनाने वाले। अब थोड़े दिन पहले ना सर्दी का मौसम हुआ, तो सर्दी के मौसम में जो ना लोगों को, जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं जो रोड साइड में, तो उन लोगों को ब्लैंकेट
بلینکٹ لے جا کر جو ہے ان لوگوں کو بلینکٹس دینے والے، اس طریقے سے خیر خیرات کرنے والے کئی لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے اعمال کا اجر آخرت میں جبھی ملنے والا ہے جبکہ وہ لوگ اگر کلمہ پڑھے. اگر کلمہ نہیں پڑھے تو ان کے نیکیوں کا عمل، ان کا نیکیوں کا ان کو اجر دنیا میں دے دینے والے، ان کا نام تو بھی روشن ہوتا یا وہ مشہور بن جاتے یا جو ہے نا ان کو جو بھی دنیا میں دینے کا ہے دے دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ختم. لیکن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے. مومن اور مسلمان کے لیے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نیک کاموں کی وجہ سے، اس کا کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر دنیا میں بھی دیتے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی دیتے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اصل جو ثواب و نیت، اصل جو ثواب جو ہم کو ملنا ہے وہ آخرت میں اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا ہے بنیادی چیز جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. اسلام کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور دین کو پسند نہیں فرماتے. بھئی اسلام کیا ہے؟ اسلام جس طریقے سے دوسرے مذاہب ہے، جیسے کرسچینٹی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ کرسچینٹی کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں، اور جوڈائزم بولتے ہیں تو جو یہودی ہوتے ہیں تو اس کو قائم کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے بولتے ہیں. اس طریقے سے الگ الگ مذاہب کو قائم کرنے والے الگ الگ، سکھ کمیونٹی والے گرو نانک اس کے قائم کر رہا ہے. اسلام کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ بات ہم سمجھنا، یہ بہترین موقع ہے سیکھنے سکھانے کا. کوئی آ کے آپ سے سوال کرے ارے کیا بھائی آپ لوگ جمعے کے دن اتنا آواز سے جو ہے نا مائک میں جو ہے نا بیان رکھتے، 5 وقت اذان دیتے، ہمارے کو ڈسٹرب ہو رہا. بول رہے آج پوری مخالفت چل رہی ہے، ایسی ویسی مخالفت نہیں، پوری مخالفت چل رہی ہے. تو ویسی مخالفت نے آپ کو ٹھہر کر ان کے سامنے جواب دینے کے قابل بننا ہے. صرف ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھیں گے، یہ تو اپنے خود کے لیے ہے، لیکن اسلام کے لیے آپ کیا کیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کیا کیے، کل کے دن سوال ہونے والا ہے. تو ہم جو ہے علم رکھنے والے بنے تو ان کو ہم سمجھائیں گے بھائی اسلام سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. سلام یعنی امن، سلم یعنی سونپ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، سلامتی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ. میں یہاں پہ بیان کرنے آیا ہوں، کسی کے زبردستی پہ نہیں، پیسے کی لالچ پہ نہیں، کھانے کی لالچ میں نہیں، کوئی دولت دے دیتے اس لالچ میں نہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں، اس لالچ میں کہ اللہ اس کا ثواب دینے والا ہے، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، اور کوئی خوف سے نہیں، میرے دل سے میں آیا یہاں پر. اس طریقے سے جو بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو بھی انسان اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اسلام کو قبول کرے، زور زبردستی سے نہیں. لا اکراہ فی الدین. لوگوں کی غلطی میں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اسلام کو جو ہے اسلام جو ہے تلوار کی زور پہ پھیلا، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے جو ہے اسلام قبول کرے. غلط. جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی جو ہے نا جنگیں ہوئی، یہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہے. اسلامی اعتبار سے کوئی لشکر غیروں پہ جا کے جو ہے نا، کوئی لشکر جو ہے نا ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا جب تک کہ وہ لوگ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا. مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے، اپنے اہل عیال کو بچانے کے لیے وہ جنگیں کی. یہ بات واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا کوئی قوم پر ڈائریکٹ جا کے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیے. کئی غزوے ہوئے، کئی جنگیں ہوئی، لیکن تمام کی تمام جنگیں جتنے بھی ہوئی سیلف ڈیفنس کے طور پہ ہوئی. تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ اسلام کا مطلب سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. سلام یعنی امن، سلم یعنی اپنے آپ کو سونپ دینا. امن کے ساتھ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ویسے شخص کو بولتے ہیں مسلمان. جو اسلام پہ چلنے کے لیے تیار ہے اس کو بولتے ہیں مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بات سمجھ میں آ گئی. اب جو اسلام ہے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے بولتے ہیں؟
اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں تو بہت بول رہے، اسلام کیا ہے نہیں معلوم، کہیں ہمارے بھائی ہے لیکن کیا ہے اسلام کا مطلب، کلمے کا مطلب پورا ہم کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں، یہ اس کو جو نا حدیث جبرائیل کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے۔ تو ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو اس طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نیچے جب بیٹھ کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے نا مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ شخص ایسا شخص ہے جو کوئی اس شخص کو کبھی دیکھے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کبھی وہ آدمی کو دیکھے نہیں، وہ اجنبی آدمی ہے اور مسافر آدمی، اجنبی مطلب سفر کر کے آیا نا، اچانک تو نہیں آتا اجنبی آدمی، اجنبی آدمی ہے سفر کر کے آیا۔ اب اس اجنبی آدمی کو دیکھ کر صحابہ کرام پورے پریشان ہیں کہ وہ کون ہے، اور اس کے آنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا سفید لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے گھنے بال ہے اور اس کے بال جو ہے تقریباً کانوں تک، کان کی لوڑکیوں تک ہے، اور جو ہے نا پاک صاف کپڑے پہنا ہوا ہے۔ اب مسافر کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ مسافر کو چھوڑیے، اگر حیدرآباد میں صبح میں نکل کے باہر گئے شام میں آئے تو پورے کپڑے جو ہے دھول کی وجہ سے، جو بھی ہم محنت مزدوری جو بھی کرتے ہیں اس کے وجہ سے پورے کپڑے جو ہے میلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص آیا تو ویسا نہیں تھا، شخص اس کے لباس کا لباس ایک دم صاف و شفاف سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ تھا اور جو ہے اس کے بال اس طریقے سے گھنے کالے بال تھے، اور وہ شخص آتا ہے مسجد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی ضرورت، اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے سامنے آ کر بیٹھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نا تو اپنے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا، تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر، یعنی قریب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے شخص اور آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اسلام کسے بولتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام یہ 5 چیزوں کا نام ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ 5 چیزیں جو ہے نا اسلام کے ارکان ہیں۔ تو شخص جو سوال کیا وہ بولتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ سوال کرنے والا سوال کا جواب سننے کے بعد میں ارے ایسا ہے کیا بولنا چاہیے، لیکن وہ شخص جو تھا، وہ شخص سوال سننے کے بعد جب جواب کو حاصل کرتا ہے تو جواب کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے تصدیق کر رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کہ جناب آپ نے صحیح کہا، کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو، اس شخص کو جو یہ دین، جو اسلام ہے، اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ شخص اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ وکتبہ، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کی جانب سے جتنے بھی رسول ہے، جتنے بھی کتابیں نازل، تمام کتابوں پر ایمان، ان تؤمن باللہ ملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، کہ جنت اور جہنم اس پر ایمان۔ تو پھر وہ شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سنتا ہے تو شخص جو ہے نا جواب دیتا ہے کہ جناب آپ نے صحیح کہا۔ تو پھر سے صحابہ کرام پریشان کہ یہ کون سا آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، لیکن مسافر کے جیسا لگ رہا نہیں، اور پھر جو ہے نا سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے اور جب جواب حاصل کرتے تو جو ہے نا بڑے مطمئن ہو کے چلے جاتے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے، اچھی بات، ایسی بات ہے، ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سننے کے بعد میں آپ صحیح بولے بول کے اس کا جو ہے نا اس کو تصدیق کر رہا، ایسا کوئی شخص نہیں گزرا۔ لیکن یہ شخص جو آیا یہ جو ہے نا جواب دے رہا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں۔ پھر سے وہ تیسرا سوال کرتا ہے کہ احسان کیا ہے،
احسان کیا ہے؟ تو احسان یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو سمجھ جائے جب وہ عبادت کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ جو ہے نا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس حالت میں وہ عبادت کرے، یا کم از کم جو ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس نیت سے جو ہے نا عبادت کرے، اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع لا لے۔ پھر وہ شخص جواب سننے کے بعد جواب دیتے کہ آپ نے سچ کہا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ گفتگو مکمل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص جو ہے واپس چلا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو آدمی آیا تھا کہ آدمی کون تھا، کون ہے؟ تو فرماتے اللہ اور رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم نہیں بول سکتے اللہ اور رسول عالم بولنے کون سی جواب پہ، کون سی بھی بات پہ اللہ عالم بولنا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، منہج سلف کا عقیدہ یہ ہے اللہ عالم بولنا۔ بس ہمارے کو معاشرے میں آج کل کئی لوگ مل جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم، اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم، اس دور میں بولنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صحابہ کرام کو جائز تھا کہ بولے، لیکن ہم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بولے اللہ عالم بولنا۔ تو بہرحال صحابہ کرام بولتے کہ اللہ بہتر ہے، اللہ اور رسول اللہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جبرائیل تھے جو ہمارے میرے پاس آ کر مجھ کو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، وہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے ہم تمام لوگوں کو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر کیسا ہے، انسانوں پر، انسانیت پر، کہ جو ہے اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہے انسان کی شکل میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے اور آخری نبی ہے، اس چیز کی بھی تصدیق ہوئی وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا رحم اور کرم فرمائے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نا اللہ کی ترتیب کیسی ہوئی کہ ہمارے ہدایت کے لیے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اسلام سے دور، جو نا دین سے دور، نمازوں سے دور، اتنے ہم غافل ہیں کہ جو ہمارے کو اسلام اور دین سے کچھ پڑھی نہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کو فکر ہے تو بس ہم کو مال کمانے کی، ہم کو فکر ہے جو دولت کمانے کی، ہم کو فکر ہے ہمارے بیوی بچوں کی۔ بھائی بیوی بچوں کی فکر کرنے کا حکم اللہ خود بھی دیتے ہیں قرآن کے اندر، لیکن کیسی فکر کرنا ہے، کیسی فکر کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچاؤ بولے۔ تو اس کی فکر کرنا ہے، ہم اس کی فکر نہیں کر رہے۔ ہم فکر کس کی کرتے ہیں بھائی؟ اب عید کا موقع ہے تو کپڑے کون سے لینا، کون سے سٹائل کے لینا، آج کل لیٹسٹ فیشن کون سا ہے، ہم کون سے کپڑے لینا، کیا فیشن ہے، آپ کریے آپ کا فیشن، کپڑے لیجیے، اسلام اسے نہیں روکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر خود بھی دینداری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیوی کے اندر دینداری ہے نہیں، اس کی ہم جو فکر کرنی چاہیے، ہماری اولاد کے اندر یہ فکر جو نا دینداری ہے نہیں، اس کی ہم فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس آج فکر نہیں ہے۔ فکر ہمارے پاس ہے تو دنیا ان کو کما کے دینا، دنیاوی اعتبار سے 1 روپیہ بھی ان کو جو نا کم نہیں ہونا، تھوڑا بھی جو نا کم پیشی نہیں ہونا، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا، اللہ علم کتنے مرتبہ بریانی کھا لیے، جی کتنے مرتبہ بریانی کھا لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن گزر جاتے تھے لیکن چولہا نہیں سلگتا تھا۔ ہمارے پاس فکر کہاں ہے آج؟ دین کی فکر کرتے تھے، دنیا کی فکر نہیں تھی، دین کی فکر کرتے تھے۔ دین کی فکر ہمارے اندر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہر شخص اپنے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک خادم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ مت سمجھے کہ بھائی اب بیوی کو اور بچوں کو اچھا کھلا دی پلا دی، اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دینداری کو بھی لانا، ان کے اندر دین کی فکر پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خاوند کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی تو آج کل ہے، ہمارے خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہاتھ جھٹک کے ہوئے بس
بیٹھے ہوئے, ہمارے کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں جاتے نماز کو, جمعے کو جاتے, انہوں جمعے کو جمعہ جاتے, نماز کو جاتے آتے, بس انہوں جمعے کو کیا سن رہے گی کیا ہے کیا, ان کو اتنے معلوم, انہوں آگے انہوں دین کہاں سے سمجھائیں گے. اور ہمارے خواتین کے اندر جو ہے نا اتنی بے دینی ہے, اتنی بے دینی ہے. اب میں کیا بولوں کہ جو ہے نا کئی ایسے ہم کو جگہ مل جاتی جہاں پہ ہماری مسلمان عورتیں خالی ایک رواجی طور پہ برقع پہن لیے, بس برقع پہن کے مندروں کو بھی جا رہے, برقع پہن کے چرچ کو بھی جا رہے, برقع پہن کے درگاہوں کو تو جا رہے, اس میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے جو شیطان کا جو شکار جو ہے وہ ہمارے خواتین, ہماری عورتیں. یہاں بیٹھے ہوئے عورتیں نہیں ہیں, باہر نکلے تو ماریں گے شیطان, آپ کو مار رہا ہوں, میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, ان جنرل عام طور سے جو خواتین ہیں معاشرے کے اندر ان کے تعلق سے بتا رہا ہوں, وہ زیادہ شیطان کی شکار ہے. اب بولنے والے کو یہ جو ہے نا بول دیتے خالہ مان, وہ آنٹی, اب حیدرآباد میں وہ آنٹی ایسا بولے, یہ آنٹی ایسا بولے, آنٹیوں کی باتوں کا پورا اتنا ہم لے لیتے کہ جو ہے نا دین اسلام کہاں گیا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں گئے ہم کو نہیں معلوم. لیکن وہ آنٹی بولے, وہ خالہ بولے, وہ خالہ پاشا بولے, وہ نانی بولے, دادی بولے, بس اسی میں پورا دین ہے. کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ان کو صحیح دین کا علم ہوتا اور وہ دین کے باتیں لوگوں تک پہنچاتے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن ویسی بات نہیں ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فکر کرنا ہے, ہمارے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان سب کی فکر ہم کو کرنا ہے. خواتین یہ مت سمجھے کہ بھئی شوہر جو ہے باہر جا رہا اس کی پوری ذمہ داری ہے, میری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم جو ہے پورے گھر کو, تمہارے بچوں کو جو ہے دینی ماحول سکھانے کی ذمہ داری عورت کی ہے, ماؤں کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری ماؤں کی ہے, تربیت کی ہے. بچہ کیا پڑھ رہا, کیا سیکھ رہا, بچی کیا پڑھ رہی, کیا سیکھ رہی ہے. آج ماحول کیسا ہے دیکھیں, معاشرے کے اندر ماحول کیسا ہے. ہماری مسلم لڑکیاں, مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گاڑیوں پہ جا رہی ہیں. کیا یہ دیکھ کے ہمارا خون نہیں کھولتا؟ کیا ہمارے گھر میں عورتیں جو ہے کیا اس کو دیکھ کے نظر انداز کر رہی؟ یہی ہو رہا معاشرے کے اندر. کئی ہمارے مسلم لڑکیاں جو ہے نا غیر مسلموں کے گھروں کی زینت بن چکی ہیں. آج وہ اسلام سے ہاتھ دھو چکی ہے, مرتد ہو گئی وہ لوگ. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہم سب ہے, آپ ہم سب ہیں. یہ ذمہ داری ہم کو سمجھنا ہے. ہم ایسے اسکولوں میں, ایسے کالجوں میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں پہ دینداری کا نام نہیں, اسلام کا نام نہیں, کوئی تربیت کا کوئی ماحول نہیں. تو اسلام ہم کو سکھایا جا رہا, تو کب سکھایا جا رہا؟ اسکول سے آ رہے 5 بجے شام میں, جب مول صاحب آ رہے 6 بجے لکڑی لے کے, زبردستی کا اسلام ہم کو سکھا رہے ہیں. وہ بھی کیا سکھا رہے ہیں؟ نورانی قاعدہ پڑھنا, قرآن پڑھنا. اس سے جو ہے نا دین آنے والا نہیں ہے. بھائی کیا پڑھ رہا ہے؟ ہمارا بچہ جو ہے سینٹ اینڈ اسکول میں پڑھتا, ہماری بچی جو ہے سینٹ میریز میں پڑھتی. وہ ایجوکیشن یہ الگ الگ ہے, الگ الگ ہے, لیکن وہاں پہ ماحول کیا ہے؟ ماحول کیا ہے؟ وہی سینٹ اینڈ کالج لڑکیوں کا ہے صحیح, لیکن پھر وہی لڑکی 4 بجے کالج مکمل ہو جاتا تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی پہ جاتی ہے. پھر کوئی ایجوکیشن وہاں پہ نہیں ہے, پھر بوائے فرینڈ کہاں سے ملا؟ کانٹیکٹ مل جاتے ویسے. تو ہمارے بچوں کو ہم دینی اسکولز میں پڑھانا, دینی کالجز میں پڑھانا, اور ہمارے قوم کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ اسلامک اسکولز کو قائم کرے, اسلامک کالجز کو قائم کرے. اور جو معاشرے کے اندر کیسے کیسے آئے دن فتنے اٹھ رہے ہیں, یہ فتنوں کا جواب صرف اور صرف اسلام ہے. جی اگر ہم اسلام پہ چلیں گے, اسلامی معاشرے کو اگر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. ماحول الگ سے نہیں بنتا. آپ کچھ بھی بولے, ارے نہیں کل صاحب ماحول نہیں ہے نا ہمارے پاس, ماحول نہیں ہے ہمارے پاس. ماحول کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ ماحول ہم کو بنانا پڑتا. بھئی آپ کو بریانی بنانا ہے, آپ کو فلاں جاب کرنا ہے, فلاں کورس کرنا ہے, بیٹھے بیٹھے کوئی ڈاکٹر بن جاتا کیا؟ بیٹھے بیٹھے کوئی انجینئر بن جاتا؟ بیٹھے بیٹھے گھر میں بریانی بن جاتی؟ نہیں, اس کے پیچھے محنت کرنا ہے, محنت کرنا ہے. تو اس محنت کے لیے ہم کیا کرنا, ہم خود ماحول کو بنانا انشاءاللہ. وہ ذمہ داری ہم سمجھیں انشاءاللہ. جو بھی سکت رکھتے ہیں, جو بھی طاقت رکھتے ہیں, اپنے حساب سے آپ قائم کریے اسکول کو, اللہ برکت دیتا انشاءاللہ.
آپ کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو آپ قائم کریے, کوشش کریے, چھوٹے سے برابر سے آپ شروع کریے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ذہنوں کو بنائے گا انشاءاللہ, اور ہم کو جو ہے نا بڑے بڑے بلڈنگ, بڑے بڑے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی بچے آئے انشاءاللہ ان بچوں کو جو ہے نا ہم صحیح تربیت دیں گے, یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے کام میں برکت دیں گا انشاءاللہ. ہماری مسجدیں کافی ہے بھائی انشاءاللہ, پرائمری اسکول کو چلانے کے لیے ہماری مسجدیں کافی ہیں. 5th کلاس تک آپ کو اسکول چلانا ہے تو 5th کلاس تک اسکول چلانے کے لیے آپ کو کافی ہے. آپ 1-2 ٹیچرز کو رکھیے, 2 ٹیچرز کو رکھ کے اس سال سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ماحول بنائیں گے ہم انشاءاللہ. کوشش کریے انشاءاللہ. داخلے بھی ہوں گے, ایڈمیشنز بھی ہوں گے. مسجد کی جو ہے نا کمیٹی ہے ہمارا, جو ہے نا کیا بولتے رجسٹریشن ہے, سوسائٹی ہے نا ابھی, سوسائٹی کے تحت پہلے سوسائٹی چھوڑنا پڑتا ہے. کون سا بھی آپ کچھ قائم کرنا ہے تو سوسائٹی ہونا, تو ہمارے سوسائٹی کے تحت ہم جو ہے نا اسکول شروع کریں. اب اس کے ساتھ اس کے لیے کیا ہونا ہے, ہمارے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ کوشش کرے اور اپنے ذہن کو بنا لے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان لوگوں کا داخلہ ہم یہاں پہ کرائیں گے. ماحول بننا, خالی ایک مسجد کی بات نہیں کرو, خالی ہمارے مسجد رحمان کی بات نہیں کرو, الرحمان کی بات نہیں کرو. جتنے بھی مساجد ہے یہ ہمارا مرکز ہے. مسجد کیا ہے؟ مرکز ہے. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ مرکز ہے. یہاں پر ہمارے فیصلے ہوتے, یہ مرکز ہے. کوئی مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہا, اب لوگ بولنے والے بولتے بھائی دنیاوی معاملات جو ہے نا مسجد میں نہیں بات کرنا. مسجد میں نہیں بات کرنا تو تجارت نہیں کرنا ہو سکتا ہے. مسجد میں آپ تجارت مت کریے, لیکن آپس جو اختلافات ہیں مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے جو امام ہیں ان کے سامنے آپ جو ہے مسئلہ پیش کریے, یہاں پہ فیصلہ ہوگا. ہمارے جو آپس کے مسئلے ہیں یہاں پہ فیصلہ ہوگا. ہمارے جو شادی بیاہ ہے مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ نیا فیشن چلا, میں کہاں بھی مسجد میں نکاح ہوا, مسجد میں نکاح کیا ہوا, میں مغرب کے بعد فوراً ہو گیا. بہت اچھی خوشی کی بات ہے. مغرب کے بعد میں نکاح ہوا, عشاء کے بعد میں نکاح ہوا, پھر کھانے پینے کے لیے الگ جو ہے نا شادی خانہ لی. اچھا چلو ٹھیک ہے, لیے اب لے لیے تو نوشہ کب آ رہے, رات کے 12 بجے آ رہے تھے. یہ کیا ہے بھائی, سنت ہے بول کے مسجد میں نکاح کرے جی, مسجد میں نکاح کرے سنت ہے بول کے, پھر رات کے 12 بجے آنا, یہ کہاں کا فیشن ہے, یہ کہاں کی اسلامی تعلیم ہے. ہم سمجھنا ہے کن کن شعبوں پہ میں بات کر رہا ہوں, آپ بتائیے کن کن شعبوں پہ ہم بات کریں, کن کن شعبوں میں ہم جو ہے نا کس چیز پہ ہم محنت کریں. آج جو ہے کون سی بھی چیز کو آپ لے لیں, آج نامکمل ہمارے پاس, اسلام کا نام و نشان نہیں ہے. رواجی مسلمان ہے جی, ہم رواجی مسلمان. وہ بولتے ہیں نا لوگوں کو صبح صبح واکنگ کی عادت ہوگی, بس صبح میں جا رہے اور ٹہل کے آ رہے, اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا تھوڑا بہت, الگ بات ہے. ایک رواج بن گیا, ٹریڈیشن بن گیا. ایک ٹریڈیشن کے مطابق ہم کافروں کو جگ رہے. وہ دل میں جو تڑپ ہونا چاہیے, دل میں جو خوشی اور خضوع ہونا چاہیے, جو اخلاص ہونا چاہیے, وہ ہمارے پاس نہیں. وہ اخلاص سے ہماری عبادتیں خالی ہے تو عبادت کرنے کا مزہ کیا ہے. اخلاص سے ہماری عبادتیں خالی ہے تو پھر عبادت کا مقصد ہی کیا ہے, کوئی بات مقصد نہیں. یہ صرف دکھاوا اور ریاکاری. تو لہٰذا ہم کو کوشش کریں کہ ہم اسلام پہ جم جائیں انشاءاللہ, اسلام پہ جم جائیں. صحابہ کرام آپس میں جو گفتگو کر رہے تو صحابہ کرام کی گفتگو کیا تھی, فرماتے ہیں ہم کیسے تھے, ہم کیسے تھے, چرواہ تھے ہم, صرف جانوروں کو چرانے والے, بکریوں کو چرانے والے تھے ہم لوگ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی وجہ سے ہم پورے ملک پورے دنیا کے اوپر ذرا حکومت کرنے کے لائق بن گئے. یہ اسلام کی بدولت ہے. اسلام کی وجہ سے آج ہم کیسے تھے, اللہ کو کیسے بنایا. اسلام کے لیے, اسلام کے لیے ہم مر مٹنے والے بنے انشاءاللہ. رواجی مسلمان کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا, اپنے دلوں کو دیکھتا. دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے. اسلام کے لیے مر مٹنے والے بنے انشاءاللہ. شہادتیں جو ہوئے صحابہ کرام کو اس کو یاد کرے. ہمارے صحابیات ایسے نہیں تھے ہمارے خواتین کی جیسی. نوجوان بچہ, اس کے چہرے پہ داڑھی آ گئی, پہلے اس کو ٹوکنے والی اس کی اماں ہے, پہلے اس کو ٹوکنے والی اس کی
दादी है, पहले उसको रोकने वाली उसकी नानी है। अरे तेरी उम्र ही क्या है बेटा, अभी दाढ़ी रखा, उसकी उम्र है बोल के दाढ़ी आई, उसकी उम्र है मैंने जवानी को पहुंचा बोल के दाढ़ी आई जी अम्मा, नहीं तो नहीं आती उसको दाढ़ी। तुम दाढ़ी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, दाढ़ी को कटाओ बोल रहे, तो इस्लाम की लिए गर्दन कहां से कटाएगा तुम्हारा बेटा जी? ये मैं लोगों को सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं, मैं शौक पैदा करने के लिए वाली सुनने कानों की अय्याशी के लिए नहीं सुना रहा हूं मैं। ये दिल के गहराई की बात है, दिल की गहराई की बात, जज्बे को आप समझिए। हम माशरे के अंदर तब्दीली लाना है इंशाअल्लाह। ऐसे बातों नसीहतें तो कई होते हैं, बयानात तो कई हो चुके हैं आजकल। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे से बड़े बड़े आइम्मा इकराम, बड़े बड़े बेहतरीन बयान करने वाले बयान करे, लेकिन हमारी कौम पर असर कहां तक हुआ? क्या असर हुआ? कुछ फायदा हुआ इन बयानों का? ये बातें क्या दिल को जाके लगी, अमल करने के लायक बने हम लोग? इसकी हम फिक्र ना, इसकी फिक्र नहीं हमारे पास। हमारे पास फिक्र क्या है? अब रमजान के रोजे भी रख रहे तो जो है बड़े अल्लाह के एहसान के वास्ते रख रहे हम लोग, अल्लाह के एहसान के वास्ते रख रहे। अरे ये रमजान के रोजे नहीं, पूरी जिंदगी जो है ना पेट के ऊपर पत्थर बांध के जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी। आकर एक सहाबी फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भूख की वजह से, मेरी शिद्दत जो भूख की है उसकी वजह से मैं जो है ना पेट के ऊपर एक जो ना पत्थर बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा उठाकर बताते हैं, मेरे पेट के ऊपर दो पत्थर है, दो पत्थर। कुर्बानियां कहां से? फिक्र करें हम इंशाअल्लाह, फिक्र करें इस चीज की, दीन के लिए हम फिक्र करें, इस्लाम के लिए हम फिक्र करें इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान की पहचान उसके दाढ़ी से होती है, मुसलमान की पहचान उसकी दाढ़ी से होती है। और एक हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको तराशो, दाढ़ी को उस हालत में तर्क कर दो, छोड़ दो। लंबी दाढ़ियों का हुक्म है, ये खशखशी मॉडर्न दाढ़ियों का जिक्र नहीं है। यहाँ से कर दाढ़ी, आजकल दाढ़ियां क्यों रख रहे भाई? वो हीरो रखा, एनटीआर रखा, उन्होंने रखे, इन्होंने रखे बोल के दाढ़ियां रखे। अपनी नियतों को बना लो, नियतों को बना ले इंशाल्लाह। आज बेहतरीन मौका है, दाढ़ियां रखने, माशरे में रख रहे, गैर मुस्लिम भी रख रहे, मुसलमानों भी रख रहे। अब मुसलमान बच्चों के लिए क्या है, वो लोग भी रख रहे हैं, तो नियत को बदला रहे इंशाल्लाह। हमारे हीरो फलां वो उस फिल्म के हीरो नहीं होते, हमारे हीरो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए दाढ़ी रखें, अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। आप बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा मुसलमान की पहचान दाढ़ी से है, तो वो इसी तरीके से है। एक बच्चा जो है ना 3 घंटों का एग्जाम लिखा, पूरे एग्जाम पूरा 1 साल का जो ना मेहनत किया, 1 साल जो ना पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद अब जो एग्जाम लिखा, तो एग्जाम लिखने के बाद में क्या करा, अपना नाम और रोल नंबर लिखना भूल गया। उसका एग्जाम लिखना, उसका 1 साल पढ़ना, मेहनत करना कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। अब ये लोग बंदे जो ना नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, इबादत कर रहे, पता नहीं क्या क्या नेक अमाल कर रहे माशाअल्लाह, लेकिन उसकी पहचान दाढ़ी से बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दाढ़ी नहीं डाल गए, रोल नंबर भूल गए, नाम भी भूल गए। पेपर क्या होता है भाई? इनवैलिड, पेपर इनवैलिड है। तो मुसलमान की पहली पहचान दाढ़ी है, दाढ़ी रखना इंशाअल्लाह। ये सुन्नत है, नफिल है, वो है, कई लोग कई बातें बोलते हैं, नहीं ये फर्ज है। मैं फतवा बताता हूँ ना बोलते इंशाअल्लाह। कुरान की आयत से आपको मैं दलील बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने जो चेहरे दिए हैं उन चेहरों को मत बिगाड़ो बोले। ये आयत काफी है हमारे लिए, दूसरे कोई और आलिमों की फतवे की जरूरत नहीं है, कोई और चीजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में डायरेक्ट फरमाते हैं, अल्लाह ने जो चेहरा दिया उस चेहरों को मत बिगाड़ो बोले। उसके अंदर ये शामिल है कि मुसलमान मर्द अपने दाढ़ियों को छोड़ दे, मुझको तराशे की हदीस में है, और हमारी औरतें आईब्रोज को कट करना, आईब्रोज को बनाना छोड़ दे, ये आई लैशेस को कट करना, जो है ना आजकल चल रहा है, कोई मालूम है, अपने बालों को ना लंबी बाल, अल्लाह को कुदरती बाल जो दिया उसको रखो, अल्लाह के बंदियां, वो नहीं फैशन है, बालों को कट कर रहे, बालों को मुड़वा रहे, पता नहीं क्या क्या कटिंग्स कर रहे आज, हेयर कट्स अलग अलग, जायज नहीं है हमारे लिए, इस पर हम अमल करें इंशाअल्लाह।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جس کے ٹخنے کے نیچے کپڑا ہے، جس کے ٹخنے کے نیچے کپڑا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اس کے طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹخنے کے نیچے اگر کوئی کپڑا لٹکاتا ہے تو اتنا حصہ اس کا جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ خالی اگربتی سے چرکا لگاتا برداشت نہیں کر سکتے جی، اگربتی سے موم بتی کا کچھ چرکا لگاتا برداشت نہیں کرتے، آپ کو اتنی بات جھٹک دیتے اسے۔ اتنا حصہ جو ٹخنوں کے نیچے لٹکایا جائے گا اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، تو مطلب بتائیے کہ ہم کیسے اس کو برداشت کریں۔ یہ فرض ہے کہ مسلمان عورت سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ڈھانپے جب بازار میں نکلے باہر آئے۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم، یہ کرناٹک کے ججوں کو کہ اللہ کی وحی ہے، نعوذ باللہ۔ بدماش کمینہ بول رہا کہ جو ہے اسلام میں حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں۔ معلوم اس کو اسلام کیا ہے، ہمارے کو معلوم اسلام، ہم سمجھاتے ہیں یہ نکلے فتوے دینے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو موقع ملا بولنے کے لیے۔ اگر ہم عمل کرتے تو ان لوگوں کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ حجاب کے اوپر جو ہے پردے کے اوپر آج جو ہے نا قانون جو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بد عملی کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکیاں کالج کو جاتے ہیں برقع پہن کے، جب کالج کے گیٹ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو برقع نکال دیں گے، کلاس روم میں جاتے ہیں۔ وہ لوگ سالوں سے دیکھ رہے ہیں چیز کو، سالوں سے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی وہی بول رہے کالج میں جب ہم انٹر ہوتے تھے جب وہ برقع مت پہننا، کالج میں ہے تو ہی برقع پہننا ہے، نہیں ہے تو ہی برقع پہننا ہے، کلاس روم میں بیٹھے تو ہی برقع پہننا ہے، نہیں بیٹھے تو ہی برقع پہننا ہے۔ باہر نکلے گھر سے پردہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ قرآن کی آیت سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے مرد آدمیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اگر تم کوئی غیر عورت کو دیکھو تو جو ہے نا تم اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو اپنی بیویوں کو پہلے حکم دیتے ہیں، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی ایمان والی عورتوں سے کہو کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا گھر سے جب باہر نکلے تو جو ہے نا سر سے لے کے پیر تک ڈھانپیں۔ سورہ احزاب میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں بھی آیت ہے۔ یہ فرض ہے، قرآن کی آیت، قرآن کا حکم فرض ہے کہ سنت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ بتائیے۔ قرآن میں کوئی بات آئی، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اس کو کیا معلوم بدماش کو جنہوں بول رہا اسلام میں جنہوں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ پوری قوم انشاءاللہ اسلام لائے گی۔ اگر ہم جو ہے نا عمل نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ختم کر دے گا، یہ قوم کو اوپر غالب کرے گا، یہ اسلام پہ عمل کرنے والی قوم بن جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے، تم ایمان پر نہیں چلو گے، اگر تم شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آج مسلمان اسلام پر نہیں چل رہا، شریعت پر نہیں چل رہا، ایمان پر اس کی زندگی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں چاہے اس کی مرضی مولانا کٹ رہے، پٹ رہے، مر رہے، غلط ہو جا رہے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں پہلے ہم عمل کریں اور اس بات کو سب تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ جب تک ہم لوگوں تک اسلام کو نہیں پہنچائیں گے ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے اسلام کیا ہے بتائے۔ اگر ہم اسلام لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے ہمارا بچنا مشکل ہے۔ میری بات نہیں ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے غیر ذمہ داری سے اپنی زندگی گزاریں گے، چلو بھائی نوکری مل گئی، چل رہی بھائی جاب چل رہا، بزنس ہے چل رہی، ماشاءاللہ بہترین بزنس چل رہا، اس میں ہم مست مگن ہے، دین کی فکر نہیں کریں گے، ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نہ اعظم خان کو بچائے، نہ دوسرے کسی اور کو بچائے، نہ ہم کو بچائے، کوئی نہیں بچانے والا۔
اس چیز کے انتظار میں ہم نہ رہے کہ جو ہے ہمارے اسلامک ممالک کئی ہے، وہ اسلامک ممالک سے ہم کو کوئی مدد آئے گی، وہ لوگ جو ہے ہمارا سپورٹ کریں گے، تو یہ کچھ بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اور الٹا کیا ہو رہا، ہمارے جو سرپرست ہے، ہمارے سرپرست وہاں گئے تو ان کو جو ہے نا شال اڑایا جا رہا، ان کا استقبال کیا جا رہا اور ان کو ایوارڈ دیا جا رہا کہ آپ بہت اچھا کام کریں، بہت اچھا کام کریں، بلکہ ان کو ایوارڈ دیا جا رہا۔ یہ ہمارے مسلم ممالکوں کی عادت ہے۔ تو لہذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے محنت کریں، اسلام اور دین کو اپنی زندگی میں ہم غالب لائیں، عمل کریں اور لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ جب تک ہم اسلام کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور بھلائی کو حکم دیتے ہو، اسی وجہ سے تم بہتر ہے۔ اگر تم برائی سے بچانا لوگوں کو بھلائی کو حکم دینا چھوڑ دو گے تو تمہاری ذمہ داری کو نہیں کرتے۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں۔ آج معاشرے میں دیکھیے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کوئی جھاڑ کو عبادت کر رہا، کوئی آسمان کی عبادت کر رہا، کوئی جو ہے جانوروں کی عبادت کر رہا، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہا۔ تو ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کی عبادتوں سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری کو اگر ہم نہیں سمجھتے اور تباہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے 800 سال کہیں پر کسی کی حکومت رہے اور پھر 800 سال کے بعد جن کی حکومت تھی اسی قوم پر پھر دوسرے جو رعایا تھے وہ لوگ ان پر غالب آ جائیں، کہیں ایسا ہو سکتا؟ لیکن ہو رہا۔ ہماری بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 800 سال 1000 سال اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہمارے ماتحت یہ تمام جو ہے نا اسٹیٹس تھے، ہمارے ماتحت جو ہے نا پورے جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا اسٹیٹ ہے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خلیے، جتنے بھی گاؤں دیہات، یہ تمام کے تمام ہمارے ماتحت جتنے بھی راج تھے اس کے اندر۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے 1000 سال جو مسلمان حکومت کرے اس ملک کے اندر، آج مسلمانوں کو کہا جا رہا مسلمانوں کے تعلق سے کہ تم اس دیش کے نہیں، تم اس ملک کے نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اس ملک کے نہیں ہیں تو تم اس ملک کے ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا روک دیجیے اسے۔ اگر ہم اس ملک کے نہیں ہیں تو کیا آپ اس ملک کے کیا آپ لوگ ہیں؟ تو معاف فرما یا اللہ میرے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہے، یا اللہ ہم خطا کار ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کا جو ہے نا درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ مت کر مولا، یا اللہ ہم تیرے آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، یا اللہ پر آزمائش مت ڈال مولا، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ اس رات میں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اگر آج رات جو ہے نا شب قدر کی ہے تو اس شب قدر کی رات کی تمام فضیلتیں ہمارے حق میں کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ جو ہی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو ہی مسلمان جہاں کہیں بھی کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں
مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو جو ہے تو توفیق دے کہ وہ دین پر چلے، یا اللہ مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ ہمارے عورتوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو، تمام کو جو ہے 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ ہمارے گھر کے اندر جو بھی بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی، اللہ ہمارے گھر والوں کو سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تو مسلمان بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان جو بھی دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، یا اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کو عطا فرما، یا اللہ جو ہم مانگنے سے بھول رہے ہیں اللہ اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ ہم آخرکار تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی ہیں مولا، یا اللہ آج ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن اسی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم لوگ ہیں مولا، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ غیب سے تیرے فرشتوں کا نزول فرما اور ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے اندر یہ ایسے لوگوں کو پیدا کر کے تیرے دین کو ہم غالب کر سکے، ایسے لوگوں کو پیدا کر، ایسے نوجوانوں کو پیدا کر کہ تیرے دین کے لیے ٹھہر جائے، یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو چن لے مولا، یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو جو ہے چن لے مولا، یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو چن لے مولا، یا اللہ ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، وہ جو ہے نا بردباری اور جو ہے نا وہ صلاحیت عطا فرما، اور جو ہے نا وہ دانشوری ہمارے اندر عطا فرما، اور وہ حکمت عطا فرما کہ ہم جو ہے نا دشمنوں کے ساتھ بہترین طریقے سے جو ہے نا ہم جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو منہ توڑ جواب دے سکے، یا اللہ ہمارے اندر قوت عطا فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی جو ہے نا پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے مسلمان عورتوں کے اندر جذبہ عطا فرما کہ وہ جو ہے صحابیات جس طریقے سے دین کے لیے اپنے جو ہے نا اپنے جان و مال کا جو ہے نا نذرانہ پیش کیے، اس طریقے کا جذبہ ان کے اندر عطا فرما، نوجوان لڑکوں کے اندر بھی تیرے دین کے لیے کٹنے مرنے کی جو ہے نا ان کے اندر طاقت عطا فرما، ان کے اندر جو ہے توفیق عطا فرما، ان کے اندر نوجوانوں کے اندر جذبہ عطا فرما، یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کو چن لے مولا، یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کو چن لے مولا، یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کو چن لے مولا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ ہم جو مانگ رہے اس کو عطا فرما، ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا مولا، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری صلاۃ اللیل کو قبول فرما، ہمارے جو تراویح اس کو قبول فرما، یا اللہ ہم جو عبادتیں کر رہے تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ تیرا رحم فرما، تیرا کرم فرما ہم پر، یا اللہ تیری خاص رحمتوں کے ساتھ ہم کو نواز دے مولا، یا اللہ دنیا آخرت دونوں میں ہم کامیابی عطا فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تو نہیں عطا کرے گا تو کون عطا کریں گے، یا اللہ تو نہیں دے گا تو کون دیں گے مولا، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں مولا، یا اللہ تو ہمارا رب ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یا اللہ اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر مت چلا جس راستے سے تو ناراض ہوا، یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہم کو غافل مت کر مولا، یا اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، اسلام پر ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہم جس طریقے سے رمضان میں پابند رہے، جس طریقے سے رمضان میں جو نا گناہوں سے بچتے رہے، اسی طریقے سے پھر رمضان تک پوری زندگی ہم کو جو پابند رکھنے کی جنا توفیق عطا فرما، پورے رمضان پوری زندگی جو ہے ہم کو تیرا تقویٰ اختیار کر کے ہم کو زندگی گزارنے والا بنا، پوری زندگی پورا سال جو ہے تیری عبادت کرنے والا ہم کو بنا، یا اللہ ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اور ہم جب مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔